اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 62 63 64 65 اور 67۔ اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور نصرانی اور صائبین، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے گا، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور نیک عمل کرے سو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان لوگوں پر کوئی خوف بھی نہ ہوگا اور نہ یہ رنجیدہ ہوگے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لے لیا تمہارا عہد اور اٹھا دیا تمہارے اوپر طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، لے لو قوت کے ساتھ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اور یاد کرو جو کچھ اس میں سے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم نے روگردانی کی، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور ضرور تباہ کاروں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے سنیچر کے دن زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، سو ہم نے کہا کہ بندر ذلیل ہو جاؤ، پھر ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 62 کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی ہے، وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو قتل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگتے تھے اور حدود سے آگے بڑھتے تھے۔ جس طرح اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ مطرود اور مردود ہوئے، کوئی یہودی قوم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقتول ہونا اور مستحق اجر و ثواب ہونا اور قیامت میں بے خوف و غم ہونا کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جو بھی شخص ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہوگا وہ اپنے رب کے نزدیک مستحق اجر و ثواب اور بے خوف ہوگا، بے غم ہوگا۔ یہ ایمان کی صفت ہر قوم کے اپنے زمانہ کے اعتبار سے ہے۔ یہودیوں کا ایمان یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات شریف پر ایمان لائیں اور ہر اس عقیدے کو مانیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان لانا، ان کی شریعت کو پوری طرح سے ماننا اور جو کچھ انہوں نے بتایا ان کو تسلیم کرنا، یہ ان کے زمانے کے لوگوں کا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے یہاں مقبول تھا۔ جو لوگ ان پر ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے لیکن بعد میں ان کی شریعت کو بدل دیا، ان کے دین میں شرک داخل کر دیا، تو وہ لوگ مومن نہ رہے۔ یہودیوں نے جب ان کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا تو ان کے جواب تک مومن نہ ہوئے تو وہ بھی کافر ہو گئے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت ہوئی، جن کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ تو اب ایمان یہ ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی ہر بات کو تسلیم کریں۔ اس لیے سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ جتنی بھی قومیں دنیا میں بستی ہیں، جتنے بھی اہل مذاہب پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں موجود تھے، یہ اب موجود ہیں، خواہ وہ کسی نبی کے ماننے والے ہیں یا پیروکار ہونے کے مدعی ہیں یا خواہ کسی بھی دین پر ہیں، ان سب پر فرض ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائیں، وہ ہر عقیدے کو تسلیم کریں اور مانیں جو آپ نے بتایا۔ قیامت تک کے لیے ہر قوم، ہر جماعت، ہر فرد، ہر علاقے کے انسان آپ کی امت میں دعوت میں شامل ہیں۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم سب کی طرف آیا ہوں۔ اور سورۃ سبا کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد یہودیوں سے کون مراد ہیں؟ الذین ہادوا، یہود مراد ہیں۔ ہاد یہود توبہ کرنے کے معنی میں آتے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے گائے کی بچڑے کی عبادت کی تھی، توبہ کی تھی، اس لیے ان کو ان لفظوں میں یاد کیا گیا۔ ان کا مشہور نام یہود ہے۔ جو جماعت کو یہود اور ایک شخص کو یہودی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی طرف منسوب ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ لفظ طہور سے مشتق ہے، جو تحرک یعنی حرکت کے معنی میں آتا ہے، چونکہ یہ لوگ تورات شریف پڑھتے ہوئے حرکت کرتے تھے اور اس طرح کا یہ لقب پڑ گیا۔ نصارہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے کے مدعی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ لفظ نصرت سے مشتق ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری اللہ فرمایا تو ان کے حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، جیسے کہ سورۃ صف کے اندر مذکور ہے۔ اور سبا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ زمانہ نزول قرآن کے وقت اس کا ایک فرقہ وجود میں آ گیا تھا۔ ان لوگوں کا دین کیا تھا؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے بہت سے اقوال نقل کیے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ مجوسیت، یہودیت اور نصرانیت کے درمیان تھے، ان کا مستقل کوئی دین نہ تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابن ابی زناد نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو عراق کے قریب تھے تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے تھے اور سال بھر میں 30 روزے رکھتے تھے اور یمن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ موصل کے جزیرہ میں تھے، صرف لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ خلیل کا قول ہے کہ یہ ان کا دین نصارہ کے دین سے ملتا جلتا تھا۔ بہرحال جو بھی لوگ تھے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے۔ وہب بن منبع کا قول ہے کہ یہ لوگ نہ دین یہودیت پر تھے، نہ نصرانیت پر، نہ مجوسیت پر، اور مشرک بھی نہ تھے، یہ فطرت پر باقی تھے، ان کا کوئی مقرر دین نہ تھا جس کا اتباع کرتے۔ اور بعض علماء کا قول ہے صائبین وہ لوگ ہیں جن کو کسی نبی کی دعوت پہنچی ہو۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں حاصل قانون یہ ہوا کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں، جو شخص پوری اطاعت اعتقاد اور اعمال میں اختیار کرے گا خواہ وہ پہلے کیسے ہی ہو، یہاں مقبول ہے اور ان کی خدمت مشکور ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 63 اور 64 کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر آئے اور مستقل شریعت بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل نے عہد لیا گیا تھا ان سے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کتاب پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے اور اس کی شریعت پر عمل کریں گے۔ جب انہوں نے سخت احکام دیکھے تو عمل کرنے سے انکاری ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ طور پر ان کو اس کی جگہ سے اکھاڑا اور ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے جو کچھ دیا اسے قوت کے ساتھ لے لو اور جو کچھ بھی ہے اسے یاد کرو۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرف ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان پر گر کر
اب ان پر گرا اور ہم نے کہا کہ لے لو قوت کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی پہاڑ گرنے کو ہے تو انہوں نے اس وقت مان لیا، لیکن بعد میں اس میثاق عظیم کو توڑ دیا اور اقرار سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کی توفیق دی، ان کو باقی رکھا، اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی طرف آتے رہے اور ان کو ہدایت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو دنیا آخرت میں برباد ہو جاتے۔ شاید کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے کہ دین میں تو زبردستی نہیں، جیسے لا اکراہ فی الدین میں بتایا گیا، پھر پہاڑ سروں پر اٹھا کر بنی اسرائیل سے کیوں قول و اقرار لیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کرانے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم مسلمان نہ ہو، جزیہ دے کر رہنا چاہے، اس کا جزیہ قبول کر لیا جائے۔ جس سے اسلام قبول کر لیا ہے اس سے احکام پر زبردستی عمل کرانے کی نفی ہے، لا اکراہ فی الدین میں نہیں ہے۔ اس لیے ذمی کو قتل نہیں کیا جاتا۔ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے اسے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر 3 دن کے بعد اسلام میں واپس نہ آیا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 65 اور 66 کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن معظم قرار دیا گیا، اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی سنیچر یعنی کہ ہفتے کا دن کو معظم قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کی تعظیم کے لیے یہ حکم بھی تھا کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ ایک طرف تو یہ حکم تھا اور دوسری طرف ان کا امتحان تھا، اور وہ امتحان اس طرح کا تھا کہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں عام حالات کے مطابق پانی کے اندر ہی رہتی تھی اور ہفتے کے دن خوب ابھر کر پانی پر آ جاتی، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا۔ چونکہ سنیچر یعنی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب ابھر کر سامنے آ جاتی تھی، اس لیے ان لوگوں کو ان کو پکڑنے کے لیے ہیلے نکالنے اور یہ کہا کہ ہفتے کا دن آنے سے پہلے جال اور مچھلی پکڑنے کے کانٹے پہلے سے پانی میں ڈال دیتے ہیں، چونکہ وہ اس دن پھنس کر رہ جاتی ہیں۔ جب سنیچر یعنی کہ ہفتے کا دن گزر جاتا تو اس کو پکڑ لیتے اور اپنے نفسوں کو سمجھا لیتے کہ ہم نے ہفتے کے دن اس مچھلی کو بھی نہیں پکڑا، وہ خود سے جالوں میں اور کانٹوں میں آ گئی، اور یہ جال اور کانٹے ہم نے جمعے کے دن ڈالے، اور اس کو منع کرنے والوں نے منع کیا تو نہ مانے، لہٰذا اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ جب یہ لوگ بندر بنا دیے گئے تو بندروں کی طرح آوازیں نکالتے تھے اور ان میں دمیں بھی پیدا ہو گئی تھی۔ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا؟ تو وہ سر ہلاک کا جواب دیتے تھے۔ سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا کہ اس میں بتایا گیا کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ یہ خنزیر بنانے کا واقعہ اسی واقعے سے متعلق ہے، جبکہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے جرم میں بندر بنا دیے گئے تھے یہ کسی اور موقع سے متعلق ہے۔ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ البتہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ہفتے کے دن زیادتی کرنے والے بندر بنا دیے گئے اور خنزیر بھی، ان میں جو جوان تھے وہ بندر بڑھ گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جو قوم مسخ ہوئی وہ مسخ شدہ حالت 3 دن سے زیادہ ہی نہیں رہی، ان 3 دنوں میں انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، ان کی نسل بھی نہیں چلی۔ یہ جو بندروں اور خنزیروں کی نسل ہے مسخ شدہ قومیں کی نسل نہیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے۔ اس واقعے کی تفصیل مزید انشاءاللہ آگے آئے گی۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاصی کی وجہ سے کئی طرح سے عذاب آتا رہتا ہے، ان میں ایک طریقہ صورت مسخ کر کے ہلاک کرنے کا بھی تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک مسخ کے عذاب سے محفوظ چلی آ رہی ہے، لیکن قرب قیامت میں مسخ ہوگا، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے۔ اسی طرح حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے موعظۃ للمتقین کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے جو آنے والے تھے ان کے لیے نصیحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور خوف کھائیں۔ اور عطیہ اوفی نے کہا کہ المتقین سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ مفسر ابن کثیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا، ہیلوں کے ذریعے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت کر لو۔ یہود نے ایک اور بھی ہیلا کیا، وہ یہ کہ ان پر چربی حرام کر دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اچھی صورت میں بنا کر بیچ دیا۔
شرح حدیث میں اچھی صورت میں بنانے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ چربی کو انہوں نے پگھلا دیا اور ان میں کچھ ملا کر دوسرا نام رکھ لیا، اس کو بیچ دیا، اس کی قیمت کھا گئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم میں بھی اس طرح کے ہیلے رواج پا گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لوگ شراب کو حلال کر لیں گے۔ عرض یہ کیا گیا وہ کیسے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت واضح طور پر فرما دی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی وہ شراب کا نام دوسرا رکھ لیں گے اور اسی طرح اس کو حلال کر لیں گے۔ چنانچہ آج کل ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شراب پیتے ہیں، نام دوسرا رکھ لیا ہے، سود لیتے ہیں، اس کا نام نفع رکھ لیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے تدبیریں کر لیتے ہیں، تصویریں اور مورتیں حلال کرنے کے لیے ہیلے تراشتے ہیں، داڑھی مونڈنے کے جواز کے لیے بھی حجتیں نکالتے ہیں۔ ایسے ہیلوں اور بہانوں کی تفصیلات بہت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔